الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ جو ہم نے پچھلے ہفتے ایک بات شروع کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اہمیت کے اوپر، اسی بات کو ہم لے کے آگے چلیں گے۔ یاد دہانی کے لیے پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے کا ایک اصول بیان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے دنیا کی تمام باقی چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اور اس میں پھر ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ کا مطالعہ بھی کیا، جس میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ کی ذات ہے ما سوائے اپنے ذات کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں ما سوائے اپنی ذات کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ عمر، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں، اپنا محاسبہ فرماتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جذبات تشریف لا کے ان کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مجھے اپنے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، الآن عمر، الآن، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ مقدم رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہر چیز پہ ترجیح دینا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، بلکہ ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمارے ایمان کے کامل ہونے کے لیے شرط ہے۔ اور یہی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز پہ ترجیح دینے کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کو ہم کریں، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس چیز سے ہم رک جائیں۔ جس چیز کو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طریقے سے ہم کرنے کی کوشش کریں، اور جس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا اس کو ہماری زندگی کا حصہ بھی نہ آئے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، تو جس چیز سے وہ تمہیں روکیں فَانْتَهُوا، اس چیز سے تم رک جاؤ، اس چیز سے اس کو چھوڑ دو۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں غور کریں کہ کیا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریفرنسز کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیزوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اس حد تک اہمیت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری طبیعت کا حصہ بن گئے۔ مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری طبیعت کا حصہ بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں وہ ہماری زندگی میں اس قدر راجع ہوں کہ وہ ہماری زندگی میں آٹومیٹکلی ریفلیکٹ ہو رہی ہوں، ہمیں سوچنا نہ پڑ رہا ہو کہ کیا یہ کام سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، طبیعت کا حصہ بن چکی ہوں۔ اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن چیزوں سے کراہت تھی، جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار پسند فرماتے تھے، وہ چیزیں ہماری طبیعت میں ان کی وجہ سے ناگواری ہو، وہ چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں، یعنی کہ ہماری طبیعت جو ہے وہ شریعت کے احکامات کے مطابق بن جائے۔
احکامات شریعہ جو ہے وہ ہماری احکامات طبیعہ کے مطابق ہو جائے۔ اب اس میں کچھ مزید تفصیل ہے جو کہ میں آج کور کرنا چاہتا تھا، اور پھر انشاءاللہ اگلے سیشن سے ہم جائیں گے ایگزیکٹ سنتوں کے اوپر کہ سنتیں ہیں کیا کیا۔ جو تفصیل وہ یہ ہے، اسی بات کو مزید کھولتے ہوئے، اگر آپ میں سے کسی ساتھی نے پچھلا سیشن نہیں سنا تو میں بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس سیشن کو سن لیں، کیونکہ وہ سیشن بیس تھی اس بات کی کہ ہم نے سنت کے اوپر عمل کرنا کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی کو ہم مزید تفصیل کر رہے ہیں کہ سنت پہ عمل کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک جامع نمونہ ہے۔ اب صرف یہ بات سوچ لینا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عبادات میں کرنی ہے، یہ اپنے جو میکسیمم پوٹینشیل کو اچیو کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر کام میں کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کراہت، ہر چیز محفوظ ہے۔ اس چیز کو سمجھنا اور پھر اس کو اپنی طبیعت کا حصہ بنانا۔ ہاں، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری طبیعت ویسی نہیں ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں بندہ شروع میں وہ طبیعت کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن جب ان کو کرتا رہتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ طبیعت کا حصہ بن جاتی، کیونکہ جو اعلیٰ نمونہ ہے، جو سانچہ ہے جس کے ذریعے پیمائش کی جاتی ہے، وہ سانچہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں نہیں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم پرفیکشن سے دور رہ رہے ہیں، مقام احسان سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ سعادت کی کنجی تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات کی پیروی کرنے میں ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے، سونے اٹھنے اور کلام کرنے میں بھی اتباع سنت ضروری ہے۔ یعنی کہ ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ فقط عبادات میں پیروی کی جائے، اس کے علاوہ میں آپ کی عادت طیبہ کے چھوڑنے کی بھی کوئی وجہ نہیں پاتا، بلکہ تمام عادات و احوال میں اتباع کرنے سے ہی سنت میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ تمام عبادات اور عادات میں اتباع کرنے سے ہی کمال حاصل ہوتا ہے۔ آپ آگے مزید فرماتے ہیں کہ پس سنت کی اتباع تم پر لازم ہے، جب تم پجامہ پہنو تو بیٹھ کر پہنو، امامہ کھڑے ہو کر باندھو، جوتا پاؤں میں پہنو تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنو۔ یہ سب کی سب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ اتباع سنت کے کمال تک پہنچنے کا حصہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تو یہ بات پتہ بھی نہیں ہے کہ امامہ باندھنے کی سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کے امامہ باندھا جائے، پجامہ پہننے کی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پجامہ پہنا جائے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دائیں پاؤں پہلا ڈالا جائے، لیکن بیٹھ کے پہنا جائے یہ ہمیں معلوم بھی نہیں۔ لیکن اس قدر نیچے، اس قدر باریکی میں جا کر سنت کی اتباع کرنے سے جو کمال حاصل ہوگا وہی دین اپنے ایمان کے کمال تک پہنچائے گا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو ارشادات ہیں یہ عبادت کے متعلق تو نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و شمائل کے مطابق ہے، اور اسی کو اپنی نفس کو اتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دینا کہ ہماری جو سانس ہے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے، یہی کمال کی اصل ہے۔ اب سنت کی تعریف کیا ہے، سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کسی کو آئیڈیا؟ کیوں بھائی کیا فرق ہے سنت اور حدیث میں فرق؟ سنت اور حدیث کون ہے جن پر دوام کے ساتھ عمل کیا؟ وہ کیا ہے؟ سنت۔ وہ سنت ہے، اور جس پہ دوام سے عمل نہیں کیا وہ حدیث ہے۔
عمل کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت کے اندر آتا ہے بات، اگر قول میں ہے تو وہ حدیث. آپ نے کیا بتایا تھا؟ فعل نہیں. اصل میں سنت اور حدیث ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں. حدیث میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائیں، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے تھے، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، یعنی کہ جو عمل بائی اٹ سیلف ہے، چاہے وہ قول ہو، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنا ہو، وہ بذات خود سنت ہے. لیکن کسی کا اس بات کو آگے پہنچانا یا کسی کے ذریعے پہنچ جانا وہ حدیث ہے. زیادہ فرق نہیں ہے، سٹل ڈفرینس ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو فرق بھی ہے. سنت میں بھی وہ بات آ جاتی ہے، میں ابھی بات کلیئر کروں گا، لیکن جو حدیث ہے اس بات کو بتانا ہے، اور سنت جو ہے اس بات کا ایسا ہونا ہے. بہرحال سنت کی تعریف لغت میں سنت عادت کو کہتے ہیں، اور شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر جو ہے ڈیفینیشن حدیث کی ہے، وہی ڈیفینیشن سنت پہ بھی لاگو ہوتی ہے. حضرت ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ سنت کے مفہوم میں خلفۂ راشدین تک جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مراد دین کا وہ طریقہ ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفۂ راشدین کا عمل ثابت ہے. ٹھیک ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت خلفائے راشدین نے پابندی فرمائی ہو، یعنی کہ جو سنت موقدہ کی صورت میں ہو، جس میں پابندی کی گئی ہو، وہ سنت ہے. ایک اور جگہ تعریف یہ لکھی گئی کہ سنت کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور عادات پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ صحابی کے طریقے کو بھی سنت کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ترغیب کی کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین کی اتباع کرو. تو اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر اور خلفائے راشدین کے اور آپ صحابہ اکرام کے قول و فعل و تقریر کو بھی سنت کا ہی درجہ دیتے ہیں. لیکن سنت بذات خود دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سنن ہدا اور ایک ہوتی ہے سنن زوائد. سنن ہدا تو وہ سنتے ہیں جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر عمل فرمایا ہو، جیسے جماعت کی سنت، اذان کی سنت، اقامت کی سنت، اسی طرح صلاۃ، صوم، حج، ان کی سنتیں. اور ان کو ترک کرنا، ان کو جو ہے جان بوجھ کے چھوڑ دینا، یہ باعث کراہت اور ملامت ہے، بلکہ باعث گناہ بھی ہے جان بوجھ کے ان سنتوں کو چھوڑ دینا. سنن زوائد وہ سنتیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسا پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیسے فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات چیت کیسے کرتے تھے، معاملات کیسے کرتے تھے. ان کا تعلق سنن زوائد سے ہے. ان سنتوں پہ عمل کرنے والا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سنتوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ سے ہے، ان پہ عمل کرنے والا سنت پہ عمل کرنے والا کہلائے گا، بلکہ کامل عامل سنت کہلائے گا. اور ان کو ترک کرنے والے کو کوئی ملامت یا کوئی گناہ کا باعث نہیں کہا جائے گا. ہاں، فرق اتنا ہی ہوگا، اس کو گناہ تو نہیں مل رہا ہوگا، لیکن جو کمال کا مقام وہ حاصل کر سکتا ہے وہ اس سے دور رہے گا. اب ترک سنت کے متعلق بھی کچھ بات کلیئر ہو جائے کہ کون سی سنت چھوڑ دینا آسان ہے. اب میں نے جیسے کہا کہ وہ سنتیں جن کا تعلق عبادت سے ہے، جیسے نماز کی سنتیں، خاص طور پہ وہ سنتیں جن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام فرمایا، جن کو ہم سنتیں موقدہ کہتے ہیں. جس طرح کہ نماز میں جو ہے کچھ ظہر کی نماز کی سنتیں ہیں، مغرب کی نماز کی سنتیں ہیں، فجر کی سنتیں ہیں، عشاء کی سنتیں ہیں. یہ وہ سنتیں ہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوام فرمایا. اسی طرح باقی عبادات میں کچھ سنتیں ایسی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جن کا اہتمام فرماتے تھے. ان سنتوں کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا
یہ گناہ ہے اور ملامت کا باعث ہے، اور اس کے تارک کو تارک سنت، مخالف سنت قرار دیا جائے گا، اور یہ خطرناک بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو اہم نہ سمجھ کے چھوڑ دینا، یہ کہہ دینا یہ تو صرف سنت ہی ہیں، ان کا کیا فائدہ، سنت ہی تو تھی۔ یہ سنت ہی نہیں تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوام والے عمل تھے، یہ وہ عمل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے۔ ان کو اپنے اوپر، ایک مومن کو اپنے اوپر ان کو واجب سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت باقاعدگی سے کیا۔ امور عبادات کی سنتوں کو ترک کرنے کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس قدر خطرناک بات ہے کہ یہ کفر خفی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کفر خفی ہے یا حماقت جلی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلا عذر ترک سنت کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی سوائے یہ کہ اسے کفر خفی یا حماقت جلی کہا جائے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با جماعت نماز تنہا نماز سے 27 گنا 27 ٹائمز زیادہ افضل ہے، تو مومن کا دل بلا عذر کیسے اسے چھوڑنے کو گوارا کرے گا؟ ہاں، کسی میں حماقت اور جہالت ہو اور نادانی ہو تو دوسری بات ہے، اس طرح کہ وہ اس فرق عظیم میں غور و فکر نہ کرے۔ اور جو شخص دوسرے کو اس وقت احمق سمجھتا ہو جبکہ وہ ایک چیز کو دو پر ترجیح دے، تو کیسے وہ خود اپنے آپ کو احمق نہ سمجھے گا جبکہ وہ خود ایک نماز کو 27 نمازوں پر ترجیح دے رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام فرمایا وہ چیز زیادہ ثواب رکھتی ہے اپنے اندر۔ باجماعت نماز کا تو چلو ہمیں پتہ چل گیا کہ 27 گنا ہے، اسی طرح جو باقی جن چیزوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام تھا، جن عوامل میں، وہ زیادہ ثواب، زیادہ درجے بڑھانے کی وہ سبب بنتی ہیں۔ اب جو شخص اس اپنی نفس کی خواہش کی خاطر بلا عذر اس چیز کو ترک کرے گا، وہ ظاہری بات ہے زیادہ فائدے کو چھوڑ کر کم فائدے کی طرف ترجیح دے رہا ہے۔ تو جو کم فائدے کو ترجیح دے رہا ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم بیوقوفی کہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی حماقتوں سے محفوظ رکھے۔ آگے امام غزالی کہتے ہیں کہ جن امور عادیہ میں، یعنی کہ جن عادات والی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دوام فرمایا، ان کو بھی اپنانا جو ہے وہ ایک افضل عمل ہے۔ مثال کے طور پہ کھانے کے متعلق منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا تناول فرمایا۔ جوتے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے ہمیشہ دایاں پاؤں پہلے پہنا۔ تو اب ان کے خلاف عمل کرنا بغیر عذر کے، یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ پھر جن چیزوں میں دوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن اب کیونکہ معاشرے کے دور اور طرز بدلنے کی وجہ سے ان پہ عمل کرنا ممکن نہیں رہا، مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی روٹی کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تہبند باندھنا، اب یہ اگر عمل کرنا، اب ان پہ کیونکہ ہمارے معاشرے کے روایات چینج ہو گئی ہیں اور حالات چینج ہو گئے ہیں، اگر ان پہ عمل کرنا ممکن نہیں بھی ہے تو ان کو اکثر اور بیشتر سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ان کو اپنی زندگی میں لے کے آتے رہنا چاہیے اگر ان پہ دوام سے عمل نہ بھی ہو رہا ہو تو۔ پھر ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے سنت کے متعلق، وہ یہ ہے کہ کبھی انسان یہ سوچ کے کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے، سنت کو ترک نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ ضعیف حدیث میں ضعف جو ہے اس کا تعلق راوی سے ہوتا ہے، متن سے نہیں ہوتا۔ اور تمام محدثین اور فقہاء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ضعیف حدیث پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اس سے فقہی مسائل اخراج نہیں کیے جا سکتے، لیکن ضعیف حدیث کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کے کہ صرف یہ حدیث ضعیف ہے اس پہ عمل ترک کر دینا، یہ بھی بے وقوفی ہے، بلکہ ناسمجھی ہے۔
جو چیز جس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے وہ موضوع حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک چیز جو کہ ہمارے لیے بہت قابل عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں جو کہ بددینی کا زمانہ ہوگا، اس پہ سنتوں پہ عمل کرنے والا ایسا ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں چنگاری لی ہوئے ہو۔ اس زمانے میں جس میں سنتوں پہ عمل کرنا مشکل ہوگا، اس پہ عمل کرنے والا شخص ویسا ہوگا جیسا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں چنگاری لی ہوئی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل کے زمانے میں ٹوپی پہن کے پھرنا، آج کل کے زمانے میں داڑھی رکھنا، آج کل کے زمانے میں جبے میں جانا، آج کل کے زمانے میں مکمل حجاب اور نقاب کرنا، آج کل کے زمانے میں مسواک کرنا، ہر جگہ مسواک کا اپنے ساتھ ہونا، اپنی جیب میں اس کو کیری کرنا، آج کل کے زمانے میں سنت کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کرنا، یہ تمام چیزیں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ان پہ عمل کرنے والے کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان پہ عمل کرنے والوں کو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں، ایسے اس زمانے میں سنت پہ عمل کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں چنگاری کو لیا۔ دیکھیں، کیونکہ ایک بڑا سمپل سا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کی سپلائی کم ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو اس کی پرائس زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سنت کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، سنت کی ویلیو بہت زیادہ ہے، بہت پریشس چیز ہے سنت۔ اور ابھی ہم کچھ آیات مبارکہ بھی دیکھیں گے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ اس کی بتایا کہ کتنی اہمیت ہے سنت کی۔ اور کیونکہ آج کل کے زمانے میں اس سنت پہ عمل کرنے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سنت کی اہمیت کو سمجھنے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، سنت کو اپنانے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے جتنا ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہیں اتنا ہمارے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قیمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہم زیادہ ویلیوبل ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ سنتوں پہ عمل کرنے والے بہت کم۔ میرے تمام ساتھی جو کم از کم 1 سال سے میرے ساتھ ہیں، ان سب سے میری آج تک میں نے آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی اس بات کی ریکویسٹ نہیں کی، لیکن کیونکہ بات اس طرح کی چل رہی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم جب آپ اس مجلس میں ہوا کریں تو سنت کا خاص اہتمام کیا کریں، کیونکہ ذکر کی مجالس میں بیٹھ کر فائدہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ذکر کی مجالس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ کو بھی ملے گا کہ جتنا ہمارا حولیہ سنت کے مطابق ہوگا اتنا ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے، جتنا ہم سنت کے قریب ہوں گے اتنا ہمیں فائدہ ملے گا۔ اس محفل میں باوضو بیٹھا کریں، اس محفل میں سر ڈھانپ کے بیٹھا کریں، اس محفل میں کوشش کیا کریں کہ آپ فل سلیوز میں ہوں۔ میں کوئی ریسٹرکشن نہیں لگاتا کہ آپ ٹراؤزرز میں نہ ہوں اور شرٹس میں نہ ہوں، وہ اہم نہیں ہے، لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ فٹڈ کلوتھز میں نہ ہوں، فل سلیوز کلوتھز میں ہوں، سر پہ ٹوپی ہو۔ یہ چیز انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے تو یہ آگے جا کے زندگی کا ایک مستقل حصہ بنے گی۔ اس طرح کی مجالس کی برکت سے انسان کو پھر باقی زندگی میں سنت پہ عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو سنت کی اہمیت کو ہلکا مت سمجھیں، سنت پہ عمل کرنا شروع کریں۔ یہ ایک تھوڑی سی میں اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ داڑھی رکھنا سب سے زیادہ آسان کام ہے، کیونکہ داڑھی رکھنے میں صرف ایک چیز کرنی ہوتی ہے کہ آپ بال ٹرم کرانا چھوڑ دیں، داڑھی نے تو بڑھنا ہی بڑھنا، نیچرل سی چیز ہے، صرف آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، آپ نے محنت نہیں کرنی کہ وہ بڑھے، آپ نے صرف اپنے آپ کو روکنا ہے کہ آپ اس کو زبردستی جا کے کاٹتے مت رہیں۔ جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی داڑھی بڑی ہو جائے تو آپ کے اخلاق
آپ کا لہجہ، آپ کی زبان، آپ کا غصہ، آپ کی معاملات، آپ کی دیانت، آپ کے اندر امانت کی پاسداری، یہ سب چیزیں بھی سنت کے مطابق ہوں، تاکہ جو آپ کی داڑھی کو دیکھ کے آپ کو باشرہ سمجھ کے، سنت کی اتباع کرنے والا سمجھ کے، کہیں آپ کے اخلاق سے، آپ کے معاملات سے، آپ کے لین دین سے، آپ کی زبان سے پٹ آف نہ ہو جائے اور کہے کہ یہ تو داڑھی والے ہوتے ہی ایسے ہیں، کیونکہ پھر آپ نے ساری کی ساری جو ہے نا سنت کو تباہ کر دیا۔ تو داڑھی رکھنا بہت آسان ہے، اس کو رکھیں ضرور، اور اس نیت سے رکھیں کہ جب میری داڑھی آ جائے گی تو پھر مجھے اپنے باقی تمام چیزوں کو بھی درست کرنا پڑے گا، تاکہ کہیں میری وجہ سے دین کے اوپر کوئی داغ نہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا حکم فرمایا۔ ایک جگہ حکم دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفسانی سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ ان کا ارشاد وحی ہے، اور وہ جو ان پر بھیجی جاتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تم تمام لوگوں کے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے، اور ہمیشہ یہ نمونہ رہے گا۔ پھر جو میں نے آیت پہلے جس کی تلاوت فرمائی کہ وما آتاکم رسول، کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں فخذوہ، اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے وہ منع فرمائیں فانتہوا، اس چیز کو چھوڑ دو۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ پھر ایک اور جگہ اسی موقع پر فرمایا ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو شخص رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ واقع ہی کامیابی کو پہنچ گیا۔ اور پھر اللہ کی محبت پانے کا نسخہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے، بلکہ آگے مزید بھی ایک بشارت عطا فرما دی کہ تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشش فرمانے والے اور معاف فرمانے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ انہوں نے اس کو ایک کرائٹیریا رکھ دیا ہے کہ تم محبت میرے سے، اگر میری محبت چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی محبت کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں نا۔ ایک میں نے جیسے بتایا کہ کچھ محبتیں ہوتی ہیں جو کہ بس وہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس کا چارہ نہیں، لیکن کچھ ہوتی ہیں جو طبعی محبت ہوتی ہے، جو آپ کو بس وہ ایک آٹومیٹک اٹریکشن ہوتی ہے۔ ایک ماں ہے، اس کے 5-6 بچے ہیں، لیکن اس کو ایک بچے سے بہت محبت ہے۔ اب وہ محبت اس بچے سے زیادہ ہے، وہ کہہ نہیں سکتی کہ مجھے کیوں اس بچے سے زیادہ محبت ہے باقیوں سے نہیں ہے، وہ ایک اس ماں کے اندر ایک بلٹ ان چیز۔ اب جو بچہ، ماں اس بچے کو ایک بینچ مارک بنا دیتی ہے، اب جو بچہ اس بچے کے جیسے ملتا جلتا ہوگا وہ اس سے زیادہ محبت کرتی چلی جائے گی، اور جو جتنا اس سے دور ہوگا وہ ماں سے بھی اتنا ہی دور ہوگا۔ تو یہی بس اصل بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما بھی دیا کہ جو اس کی محبت کے قریب ہوگا وہ میری محبت اس کو سب سے زیادہ ملے گی، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ باقی لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت تو کرتے ہیں کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جو ایک محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ملتا ہے وہ اسی کو ملتا ہے جو سنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بار بار اس بات کی ترغیب دی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے رہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر جس شخص نے انکار کیا. میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر جس شخص نے انکار کیا. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا میں حکم کروں تم اسے پکڑو اور جس چیز سے میں منع کروں تم اس سے باز آ جاؤ. اور وہ حدیث جو ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم میں سے کوئی بھی اس کی خواہشات اس کی دین کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جس نے مشکل وقت میں سنت کی اتباع کی وہ ویسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں چنگارا لیا ہو. اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں فرمایا کہ میری سنت کو فساد امت کے زمانے میں مضبوطی سے تھامے رکھو اس لیے کہ اس شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک اور جگہ فرمایا کہ تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے اگر تم انہیں تھامے رہو. ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 6 قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا ہو اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا. سنت کو زندہ کرنا کیا ہے؟ ایک جگہ ہے جہاں پہ سب جیسے آج کل شادیوں کے کھانے ہوتے ہیں یا آفس کی کوئی کارپوریٹ لنچ ڈنر ہوتا ہے وہاں پہ سب کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں. آپ پلیٹ میں کھانا لیتے ہیں ایک جگہ بیٹھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. سنت کو زندہ کیا اس ماحول میں جہاں سنت بالکل ترک ہو رہی ہے. اور اس طرح کی بہت اور سی سنتے ہیں جو کہ جہاں پہ سنت بالکل ختم ہو جا رہی ہے. مسجد میں کوئی ٹوپی پہن کے نہیں جاتا آپ ٹوپی پہن کے جاتے ہیں کیونکہ سنت کی نیت سے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے سنت کی نیت سے. تو جو شخص سنت کو زندہ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سنت کو زندہ کرنے کا اتنا ثواب ہے. ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کی حفاظت کی تو اللہ 4 باتوں سے اس کا اکرام کریں گے. 4 باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اکرام فرمائیں گے. کن 4 باتوں سے؟ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے, فاجر لوگوں کی دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دیں گے, رزق وسیع کر دیں گے, دین میں پختگی فرما دیں گے. یہ 4 چیزیں انہیں کی ہمیں فکر لگی رہتی ہے. تو سنت پہ عمل کرنے سے یہ 4 چیزیں جن کی ہمیں فکر لگی رہتی ہے کہ ہمارا دین میں پختگی آ جائے, رزق میں وسعت آ جائے, باقی لوگ ہمارے جو فاجر لوگ ہیں جو ہمیں تنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیں, اور جو اللہ والے ہیں ان کے دلوں میں ہماری کوئی قدر آ جائے. تو یہ 4 چیزیں سنت پہ عمل کرنے سے حاصل ہو جاتی ہیں. کتنی بڑی برکت ہے سنت پہ عمل کرنے سے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد سے زیادہ سنت پہ عمل کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عاشق رسول تھے اور کامل سنت پہ اتباع کرنے والے تھے. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے وقت ایک درخت آتا تھا راستے میں. جب بھی وہ راستے سے گزرتے تو جا کے اس درخت پہ نیچے جا کے آرام کرتے. صحابی ان سے پوچھتے کہ آپ ہمیشہ اس درخت کے نیچے جا کے آرام کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا, تو اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے میں ہمیشہ یہاں پہ جاتا وہ کرتا. ایک دفعہ اسی طرح راستے میں جا رہے تھے تو آپ ایک جگہ آپ جھک گئے. اس لوگوں نے پوچھا آپ جھک کیوں گئے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک درخت تھا, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے تو اس کی ٹہنیوں سے بچنے کے لیے یہاں سے جھک گئے تھے, تو میں نے ان کی اتباع میں اس طرح میں جھک گیا. ایک دفعہ کہیں سے جا رہے تھے تو ان کو جا کے فراغت لینے کے لیے پوزیشن میں بیٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا یہ تو کوئی مطلب راستے میں چلتے چلتے ایسے ہی آپ وہاں پہ فراغت کے لیے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے تو اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فراغت حاصل کی تھی تو میں اس سنت کی اتباع کرنے کے لیے اس جگہ پہ وہ شکل اپنا لی۔ کامل اتباع، جو ان کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عمل کر لیا اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آیا کرے تو تم اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصہ اتر جائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے، ایک شخص نے کچھ ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے ان کا جو پانی کی سپلائی تھی وہ ڈسٹرپٹ ہو گئی اور پانی لیک ہونا شروع ہو گیا۔ ان کو بہت غصہ آیا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غصہ آیا کرے تو بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے بغیر یہ سوچے کہ اگر میں یہاں بیٹھا تو سارے کیچڑ والا جگہ ہے، پانی میں نے بھی دیا ہوا ہے، سب کیچڑ ہے، میرے کپڑے خراب ہوں گے، وہ اسی کیچڑ والی جگہ پہ بیٹھ گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں اس پہ عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے تھے کہ اگر کوئی چیز زمین پر گر جائے تو اس کو چھوڑو نہیں، یہ کفران نعمت ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، تم شیطان کو خوش مت کرو بلکہ نوالا گر جائے تو اسے اٹھاؤ، اس کے اوپر جو مٹی لگی ہے جھاڑو اور اس کو کھا لو۔ ابو حذیفہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس پہنچے اور وہاں کے شاہی دربار میں حاضر ہوئے تو ان کے دسترخوان پہ ایک چیز نوالا گرا ہوا تھا تو انہوں نے اٹھا کے کھا لیا۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ حضرت یہ شاہی محل ہے، آپ یہاں پہ ایسی دسترخوان سے چیز اٹھا کے کھائیں گے تو لوگ برا سمجھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان احمقوں کی خاطر اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں۔ حضرت بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کھانے اور عورتوں کی خواہش ختم کرنے کی دعا کروں، مگر یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو ایسا خلاف سنت کام کیوں کروں، پھر ایسا نہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی بات پوری فرما دی، اب یہ حالت ہے کہ عورت سامنے آئے تو اتنی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ دیوار ہے یا عورت۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو زبان بند ہو گئی اور ماتھے پر پسینہ آ گیا، اشارے سے فرمایا کہ مجھے وضو کرنا ہے۔ تو ان کے جو خادم تھے انہوں نے وضو کرانا شروع کیا، لیکن وضو کراتے ہوئے داڑھی کا خلال کرنا جو ہے وہ بھول گئے۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ خلال کرو۔ تو کہتے ہیں کہ آفرین ہے اس شخص کو جس کے اوپر جو ہے وہ عالم نزع ہو، تب بھی وہ اس بات کا خیال رکھے کہ خلال کرنے کی سنت ترک نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ وہ امام حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے ساتھ آ کے وقت گزارے گا اور ان کی ساتھ ان کی صحبت میں رہے گا، اور پھر وہ بہت عرصہ ان کی صحبت میں رہا، اور ایک دن اس نے اچانک کہا کہ حضرت میں آپ کی صحبت سے اجازت لینا چاہتا ہوں، میں کسی اور کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، تم جا کے نہ چاہتے ہو تو ضرور جاؤ، لیکن وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس تشریف لایا تھا یہ سوچ کے کہ آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، یہاں کوئی میں معجزات ہوتے دیکھوں گا، آپ ہوا میں اڑیں گے، کوئی کچھ ہوں گے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہاں پہ کرامات نظر آئیں گی، لیکن آپ کے ہاں تو مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جتنا عرصہ تم میرے ساتھ رہے، جتنے سال تم میرے ساتھ رہے، تم نے کوئی کام خلاف سنت ہوتے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں حضرت، کوئی کام خلاف سنت نہیں ہوتے دیکھا۔ اس نے کہا تو اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی پہلو میں اتنے سالوں میں ایک دفعہ بھی خلاف سنت کام نہیں ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت کی پیروی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو اس نے نجات پائی، اور جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ غور سے سننے والی بات ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات کی زیارت ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الرحمن عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو۔ میں نے عرض کیا یا اللہ آپ کے فضل و کرم سے کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ اے رب مجھے اسلام پر موت نصیب فرما۔
ارشاد خداوندی ہوئی کہ وَعَلَىٰ سنتی، اور سنت پہ موت آئے اس کی دعا کرو۔ فرماتے ہیں کہ جو عمل خالص ہو مگر سنت کے مطابق نہ ہو تو مقبول نہیں ہوتا۔ عمل تو وہ مقبول ہوتا ہے جو خالص ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ مقبول عمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمل حج مقبول نصیب ہو، مقبول نصیب، مقبول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں اس کی بڑی سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں، آج کل کے زمانے میں بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک آپ ٹویٹ کرتے ہیں جس میں آپ ایک ہیش ٹیگ بناتے ہیں، آپ نے ایک ہیش ٹیگ بنایا، یا آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہیں ایک ہیش ٹیگ کر کے اس کو ساتھ ٹیگ کر دیتے ہیں، آپ نے کیا، یوٹیوب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، ٹویٹر نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو وہ قبول ہو گیا۔ لیکن وہ آپ نے جو ہیش ٹیگ بنایا وہ ٹرینڈ بن گیا، وہ وائرل ہو گیا، اب ملینز اینڈ ملینز آف پیپل اسی ہیش ٹیگ کے اوپر، اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اسی کے اوپر وہ اس کو کر رہے ہیں، تو وہ مقبول ہو گیا۔ تو قبول اور مقبول میں یہ فرق ہے کہ قبول کی چیز ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتی ہے تو وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ بہت سے فقہا تھے، وہ سب قبول ہوئے، لیکن مقبول 4 فقہا ہوئے۔ بہت سے محدثین تھے، وہ سب قبول ہوئے، لیکن مقبول جو ہوئے وہ وہی ہیں جو ہمارے سامنے جن کے ہم ساتھ۔ قبول اور مقبول میں فرق یہ ہے، تو عمل وہی مقبول ہے جو کہ اخلاص اور سنت کے مطابق۔ آخر میں ایک بات سمجھ لیں کہ جس نے سنت کو ہلکا سمجھا، اس کے ادا کرنے میں سستی کی، تو اس کے فرائض سے محرومی کی سزا ملتی ہے۔ جس نے سنت کو ہلکا سمجھا اور اس کو ادا کرنے میں سستی کی، تو اس کو فرائض سے محرومی کی سزا ملتی ہے۔ یہ وہ کاسٹ ہے جو پے کرنی پڑتی ہے اگر ہم سنت کو ہلکا سمجھیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنت کو ہم ہلکا سمجھ کے اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ لہٰذا انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں سنت کو لے کے آنا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے، ہر چیز کو سنت کے مطابق بنانا ہے۔ جتنا ہماری زندگیاں سنت کے مطابق ہوں گی، اتنا انشاءاللہ ہم اللہ کا قرب پائیں گے۔ اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اب ہم ہر سیشن میں مختلف سنتوں کے بارے میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس چیز پہ ہم عمل کریں گے، اس نیت سے اس کو پڑھیں گے کہ ان پہ عمل بھی کرنا شروع کریں گے، جو ہم سنیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسے ہمیں ہمارے زندگی میں لے کے آنے کی توفیق بھی ملے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان کوششوں کو قبول فرمائے بھی فرمائے اور مقبول بھی فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔